اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک ورڈ کے معزز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں اور دیگر احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے نئے نئے معلوماتی موضوعات لے کر آتے ہیں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سلطان سلیم ثالث کے بارے میں ہے۔ سلطان سلیم ثالث اپنے چچا عبدالحمید اول کے بعد 1203 ہجری بمطابق 1788 عیسوی میں زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ دولت عثمانیہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان جنگ کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ سلطان سلیم ثالث نے اپنے سپاہ کے اندر روحانی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے دولت عثمانیہ کی تاریخ پر اعتماد کیا اور لوگوں کو ان کے جرأت مندانہ کارناموں سے آگاہ کیا۔ تخت نشیندگی کی رسوم کی ادائیگی کے وقت سلطان سلیم ثالث نے ایک نہایت ہی پرجوش تقریر کی، جس میں ماضی کی ان تمام کامیابیوں کی طرف اشارہ کیا جو عثمانی فوجوں کو دشمنوں کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھیں۔ پھر ان اسباب کے بارے میں بات کی جن کی بدولت دشمن کے مقابلے میں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ سلطان سلیم ثالث نے اپنے سپہ سالاروں اور اعیان مملکت پر یہ بات واضح کر دی کہ ان تمام شکستوں اور ناکامیوں کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے دین سے دوری، کتاب الہی اور سنت نبوی کی اتباع سے انحراف کرنا۔ انہوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ دشمنوں کے خلاف ایثار و قربانی اور جہاد کی راہ اختیار کریں، تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اولو الامر کی اطاعت کریں، دشمنوں کا مقابلہ کریں جنہوں نے مسلمانوں کی اراضی پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کو قتل کیا اور ہزاروں مسلمانوں کو قیدی بنا کر ان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ سلطان نے لوگوں کو حکم دیا کہ کرم کے علاقے دشمن سے واپس لینا دولت عثمانیہ کا اولین فریضہ ہے۔ اگر ہم سلطان کے عزم جہاد کی بات کریں تو سلطان سلیم ثالث کی ان آرزوؤں نے اسے اس قدر جرأت مندانہ صلاحیت عطا فرما دی تھی اور جرأت مند بنا دیا تھا کہ اس نے صلح کی ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا جو ہسپانیہ، فرانس اور بروسیا کے سفراء کی طرف سے کی گئی تھیں۔ صدر اعظم یوسف پاشا سے مطالبہ کیا کہ وہ دشمنان سلطنت سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری انتظامات کریں۔ سلطان جانتے تھے کہ پے در پے شکستوں اور ناکامیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو کس قدر مصیبت کا سامنا ہے اور وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے غم و غصہ کی تیزی کو کم کر دیا جائے، سو انہوں نے صلح کی تمام کوششوں سے انکار کر دیا اور فیصلہ کیا کہ دانوب پر فوج کشی کرتے ہوئے وہ اپنی فوج کی قیادت کریں گے۔ سب سے پہلا کام سلطان نے یہ کیا کہ فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور بہت ساری رقم خرچ کر کے ان کو بہتر سہولتیں دیں۔ سلطان نے اپنے مرکز کو طاقتور بنانے کے لیے اپنے قدیمی دوست حسین پاشا کریدلی کو عثمانی بحریہ کا امیر البحر متعین کیا اور اس کے علاوہ امیر البحر حسن پاشا کو مولداویا کی طرف بری فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا اور اسماعیل شہر کی حکومت بھی اس کے سپرد کر دی۔ اس کے علاوہ اوسی کو واپس لینے اور کرم پر باہری رستے سے حملہ کرنے کی ذمہ داری بھی انہیں دے دی۔ لشکر کی قیادت میں اس طرح کی تبدیلی بعض وجوہ کی بنا پر کی گئی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ حسن پاشا صدر اعظم یوسف پاشا کے مخالف تھے، کیونکہ اس کے خیال میں روس کے خلاف جنگ کا اعلان مناسب وقت پر نہیں کیا گیا تھا۔ وہ جنگ شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے مکمل تیاری کے حق میں تھے۔ دوسری طرف اوسی کی بازیابی اور مقررہ وقت سے پہلے اس کی بحالی نے سلطان کے دل پر خاصا اثر کیا اور انہوں نے قیادت کی تبدیلی کی ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ لیکن اصل سبب جو قرینِ ثواب لگتا ہے یہ ہے کہ حسن پاشا سلطان کے دوستوں میں سے تھا۔ صدر اعظم کے منصب پر ان کی تقرری مرکز کے لیے ایک طاقتور سہارا اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی تھی۔ اب سلطان سلیم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے صدر اعظم یوسف پاشا کو اقلیم ولاشیا کی نگرانی اور کوہان کے علاقہ پر کسی بھی حملے کی صورت میں بلغراد کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوکار کے تاتاریوں کو روس کے خلاف ابھارا جائے اور کرم کے علاقوں کو واپس لینے کے لیے ان سے دولت عثمانیہ کے لیے مدد حاصل کی جائے۔ صدر اعظم پر سلطان کو جو اعتماد تھا اس کی بدولت سلطان بہت خوش تھا اور وہ خیال کرتا تھا کہ عنقریب فتح ہونے والی ہے۔ انہیں امید تھی کہ تمام ملکی اہداف جن تک پہنچنا مطلوب ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہو جائیں گے۔ روسی اور آسٹریا کی فوجوں نے مکمل تیاری کے بعد اپنی چھاونیوں کو چھوڑا اور پیش قدمی کرتی ہوئی بلغراد میں مولداویا کے قریب پہنچ گئیں۔ صدر اعظم بلغراد کا دفاع کرنے میں ناکام رہے۔
مجبوراً سلطان نے انہیں معزول کر کے حسن پاشا کو صدارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کیا۔ یوسف پاشا کو روسی جرنیل سواروف اور آسٹریا کے جرنیل کوبرگ کے ہاتھوں پہ درپیش شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلطان سلیم کرم کی واپسی کے لیے بے حد سلطان سلیم کرم کی واپسی کے لیے بے حد حریص تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی قیمت دشمنوں پر کامیابی حاصل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے فوج کی تنظیم نو کو ضروری خیال کیا۔ انہوں نے صدر اعظم کو حکم دیا کہ وہ آرمی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے، ان کی اصلاح کی مسلسل کوشش کرے اور ایک بار پھر ان فوجوں کو پورے عزم کے ساتھ میدان جنگ میں لا کھڑا کرے۔ دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے سلطان نے ضروری خیال کیا کہ سوید کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کیے جائیں۔ دولت عثمانیہ اور سوید میں ایک معاہدہ ہوا اور اس میں یہ طے پایا کہ سوید شمال کی طرف سے روس کے خلاف کارروائی کرے گا اور اس کے بدلے دولت عثمانیہ اسے 10 سال تک مقررہ سالانہ امداد فراہم کرے گی۔ یہ دونوں ملک اس بات پر متفق ہو گئے کہ روس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور ان میں سے کوئی دوسرے ملک کو بتائے بغیر روس سے امن معاہدہ نہیں کرے گا۔ یورپی ملکوں کا موقف ان معاہدوں کے بارے میں مختلف تھا۔ بروسیا نے اس معاہدے کو خوش آمدید کہا کیونکہ بروسیا سلطان سلیم ثالث کو ہمیشہ اس بات پر ابھارتا رہتا تھا کہ وہ روس کے خلاف جنگ کا سلسلہ جاری رکھے، کیونکہ اسے خوف تھا کہ روس کا دوسرا شکار وہ خود نہ بن جائے۔ فرانس نے اس معاہدے کی تائید نہ کی کیونکہ اس طرح وہ فرانسیسی پالیسیوں پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا تھا اور اپنے اہداف کو پورا کرنے سے قاصر رہتا۔ رہا برطانیہ تو اس بارے میں شاعر نے کیا ہی خوب کہا: وہ تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور تجھے دھوکہ دے کر یوں جان بچا کر نکل جاتا ہے جس طرح لومڑی جان بچا کر نکل جاتی ہے۔ برطانیہ اگرچہ اس معاہدے سے خوش تھا اور دولت عثمانیہ کو طاقتور دیکھنا چاہتا تھا، لیکن روس یا آسٹریلیا کے خلاف علی الاعلان دولت عثمانیہ کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی کسی طرح کی امداد دینے کی پوزیشن میں تھا۔ یورپیوں کی طرف سے اس طرح کے موقف اپنانے پر حیرانی کی کوئی بات نہیں۔ فطرتی طور پر ان کی طرف سے ایسے ہی رد عمل کا اظہار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دولت عثمانیہ کے ساتھ ان کے تعلقات ذاتی مفادات کی وجہ سے تھے۔ اگر بعض یورپی ملک دولت عثمانیہ کو طاقتور دیکھنا چاہتے تھے تو اس لیے نہیں کہ وہ ایک مسلمان ملک سے محبت کرتے ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ بر اعظم یورپ میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دولت عثمانیہ کی طاقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی بہتر پوزیشن ان کی اقتصادیات کے لیے ایک سہارا تھی، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی۔ باوجود اس کے کہ یورپ کے اس طرح کے مختلف رد عمل کے دولت عثمانیہ کی پالیسی اور یورپی علاقوں میں اس کی پیش قدمی کے بارے میں عام نقطہ نظر پر بہت زیادہ اثرات پڑے، لیکن سلطان سلیم ثالث مایوس نہ ہوئے۔ انہیں کبھی امید تھی کہ عثمانی لشکر کو دشمن کے مقابلے میں ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی ہوگی، انہوں نے بغداد اور افلاق کی طرف پیش قدمی کے احکامات جاری کر دیے، حتیٰ کہ عثمانی آرمی کے ہر اول دستے دریائے رمینک تک پہنچ گئے جو آسٹریا کی حدود کے قریب تھے۔ لیکن وہاں جو حادثہ رونما ہوا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ روسی اور آسٹریا کی فوجوں نے عثمانی آرمی پر اچانک حملہ کر دیا جبکہ وہ بالکل غفلت کی حالت میں تھی اور انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ اس لڑائی کو مارکا یوسا کا نام دیا جاتا ہے اور یہ نام دریا کی مناسبت سے جس پر یہ مارکا برپا ہوا تھا۔ دولت عثمانیہ پر اس جنگ کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ فوج کو دوبارہ منظم کرنے کا انہیں موقع نہ ملا اور یکے بعد دیگرے ہزیمت خوردہ دانوب کے مشرق میں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ بلگراد کا محاصرہ بھی ختم ہو گیا اور وہ راستہ جس سے گزر کر دشمنوں کے حلیف ان کی مدد کو پہنچ سکتے تھے وہ بھی دشمنوں کے ہاتھ آ گیا اور عثمانیوں کو یورپ سے باہر نکال کر دیا گیا۔ عثمانی صوبوں پر صلیبیوں کے یہ حملے جو 1789 عیسوی کے آخری مہینوں میں ہوئے، ان تمام حملوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے جو کبھی ان علاقوں میں طرفین نے ایک دوسرے پر کیے۔ اس لیے اس دور میں ہونے والے یہ حملے دو اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک یہ کہ ان کے بعد یورپ کے وسیع ملکوں میں سفارتی سرگرمی اور دینی تحریکوں کے قیام کا سلسلہ چل نکلا، جس کی وجہ سے نئے نئے خطروں نے جنم لیا اور طاقتور ملک امن و سلامتی کے مواقع تلاش کرنے لگے اور دولت عثمانیہ اور اس کے دشمنوں روس اور آسٹریا کے درمیان جاری جنگ کو روکنے کی سبیل کرنے لگے۔ فرانسیسی جارحیت کے آثار مطلع سیاست پر بالکل نمایاں تھے۔ یورپ کے مختلف علاقوں میں اس کے خطرات واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یورپی ملکوں اور روس کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ دولت عثمانیہ کے بارے نرم پالیسی اختیار کی جائے، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ نپولین بغاوت خطرناک صورت حال اختیار کرتی جا رہی ہے اور فرانس بر اعظم یورپ کے معاملات پر اپنا تسلط بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔
دوسری چیز ہے عسکری میدان میں نئی نئی دریافتیں اور انقلابات، جن کی وجہ سے دولت عثمانیہ کو یوزا سے پہلے اور اس کے بعد کئی بار ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ان شکستوں کی وجہ سے ملک کے اندر عوام کا اضطراب بڑھ گیا اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگیں کہ حالات کو درست کیا جائے اور صدر اعظم کو ان کے منصب سے الگ کیا جائے۔ کئی واقعات رونما ہوئے، یہ کے بعد دیگرے، کئی مارکوں میں شکست ہوئی اور دولت عثمانیہ کمزور پڑ گئی۔ فرانسیسی انقلاب کی وجہ سے اب یورپی ملکوں کو بھی احساس ہوا کہ نپولین کا راستہ روکنے کے لیے متحدہ یورپ کا دولت عثمانیہ کے ساتھ ابتدائی مرحلہ کے طور پر خیر سگالی کے تعلقات پیدا کرنا ضروری ہے۔ نپولین کے خطرے نے یورپیوں کے ذہن سے یہ بات بالکل نکال دی کہ وہ عثمانی علاقوں پر یلغار کریں اور انہیں اپنے زیر نگین کر لیں۔ الغرض اس سلسلے میں یورپیوں کو کامیابی ہوئی اور 22 ذی الحجہ 1202 ہجری بمطابق 14 اگست 1791 عیسوی میں زشتوی کا مشہور معاہدہ ہوا اور یوں جنگ و جدل کا سلسلہ ایک بار پھر رک گیا۔ جب یورپیوں اور عثمانیوں کے درمیان صلح ہو گئی تو دوسرا مرحلہ جس پر کام کرنا بھی باقی تھا وہ تھا روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جنگ کے سلسلے کو روکنا، کیونکہ یورپی ملک اس بات کو سمجھتے تھے کہ امن کے بغیر یورپی ملکوں کے حالات نپولین کے حملوں کی وجہ سے خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، یا دولت عثمانیہ پر روس کے تفوق کی وجہ سے یورپ کے لیے ایک دوسرا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دولت عثمانیہ کو جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، ان سے اس کی قوت اور یورپ پر اس کے حملوں پر کا خاصا اثر پڑا۔ اب عثمانی مجبور تھے کہ امن کی کسی کوشش کو بھی ناکام نہ ہونے دیں، خواہ اس کے لیے انہیں کتنی ہی قیمت چکانی پڑے۔ جو ملک جنگ رکوانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، ان حالات کی وجہ سے انہیں آسانی ہوئی اور روس اور دولت عثمانیہ کے مابین مذاکرات کے بعد یاش کے شہر میں امن معاہدہ دستخط ہوا۔ یہ واقعہ 15 جمادی الاولیٰ 1206 ہجری بمطابق 9 جنوری 1792 عیسوی کا ہے۔ معاہدے کے اہم دفعات یہ ہیں: جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا، ان لوگوں کو اپنے علاقوں میں واپس آنے کی اجازت دینا جو سیاسی بحران کی وجہ سے نقل مکانی کر چکے ہیں، یا انہیں اپنی مرضی سے رہنے کی اجازت دینا۔ دولت عثمانیہ کا آذوف کی بندرگاہ کرم کے علاقوں، جزیرہ تمان، کویان، بساریبا کے علاقوں اور دریائے بجد اور دریائے وینسر کے درمیان واقع صوبوں سے روس کے حق میں دستبردار ہونا۔ دریائے وینسر کو دونوں ملکوں کے درمیان سرحد قرار دیا گیا۔ روس درجہ دار علاقے دولت عثمانیہ کے حوالے کرے گا، بغداد، اکرمان، کیلی اور اسماعیل، لیکن اس کے عوض دولت عثمانیہ کو بغداد کی رعایا کو ٹیکسز معاف کرنا ہوں گے اور روس اسے کسی قسم کا جنگی تاوان نہیں ادا کرے گا۔ باب عالی اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اپنی رعایا کو تفلیس اور کتلونیہ کی روسی ریاستوں پر غارت گری سے روکے اور بحر متوسط میں روسی جہازوں سے تعرض کرنے سے باز رکھے۔ اگر دولت عثمانیہ کی طرف سے اس کے بعد بھی کوئی نقصان ہوگا تو اس نقصان کو عثمانی پورا کریں گے۔ اس معاہدہ کی بدولت روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جاری جنگ رک گئی اور یورپی ملکوں کے اہداف پورے ہو گئے۔ ان کا اہم ترین ہدف ایک ایسے عرصے میں جنگ کو روکنا تھا جس میں یورپ کے لوگ نپولین کے خوف سے لرزا اور گھبرائے ہوئے تھے، اور انہیں اندیشہ تھا کہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم پورے یورپ کو تہو بالا کر کے رکھ دیں گے اور اس طرح دولت عثمانیہ کی آرزوئیں خواب و خائصر ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے زیر نگیں بہت سارے علاقے بھی اس کے ہاتھ سے جاتے رہیں گے، حتیٰ کہ بحر اسود پر روسی جھنڈا لہرانے لگا اور عثمانی بندرگاہیں مثلاً آذوف اور سیفستوپول روسی بحریہ کا مرکز قرار پائیں۔ تمام بڑے بڑے دریاؤں مثلاً دانوب، بج، وستر اور برود کے دہانوں پر روس کا قبضہ ہو گیا اور یوں جہاز رانی کی تحریک پر روسی قوم کا تسلط یقینی ہو گیا۔ اس معاہدے کی بدولت ایک تو دولت عثمانیہ کی یورپ میں حدود سکڑ کر رہ گئیں اور دوسرے اسے قانونی طریقہ سے دشمنوں کے حق میں اپنی آمدنیوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ یوں یورپی ملکوں نے ایسے اقدامات کیے جو یورپ میں عثمانی وجود کے خاتمے کا سبب بنے۔ گویا انہی مقاصد کی خاطر یہ تمام اسکیمیں تیار کی گئی تھیں اور انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یورپ کے سیاستدان اور دانشور ایک عرصے سے کوششیں کر رہے تھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلیبی، استعماری اور یہودی طاقتیں مسلسل تگ و دو کر رہی تھیں اور ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں۔ گویا یہ ایک عالمی اتحاد تھا جس میں یورپ کے منصوبہ ساز باہم مل کر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن آل عثمان کی مخالفت میں سب متفق تھے اور ان میں سے ہر شخص اس کو ڈسنے، ختم کرنے اور ہڑپ کر جانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کر رہا تھا۔ معاہدہ یاش نے اگرچہ کچھ وقت کے لیے روس اور عثمانیوں کی جنگ روک دی، لیکن حقیقت میں ایک ایسی انتہا کی ابتدا تھی جو پہلی سے زیادہ کہیں افسوسناک تھی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد سلیم ثالث داخلی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا۔ انکشاریہ سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے آرمی کی تنظیم نو کی ابتدا کی
کیونکہ انکشاریہ ہر فتنے کا سبب بن رہے تھے۔ سلطان نے فوجی امور کی تشکیل میں یورپی اصولوں کی پاسداری کی جو روز بروز ترقی کر رہے تھے۔ جہاز سازی، اسلحہ اور خاص طور پر توپ سازی کی طرف توجہ دی اور اس سلسلے میں فرانسیسی طریقے کو اپنایا اور اپنے دور میں مغربی فوجی تعلیم کی ابتدا کی۔ سلطان ان اصلاحی اقدام اور جدیدی فوجی نظام کو دیکھ کر انکشاریہ کے اندر قوم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ عوام نے بھی جدید نظام کی مخالفت میں ان کا ساتھ دیا۔ باوجود اس کے کہ فوجی اور عوامی دباؤ کے تحت سلطان نے اصلاحات کے بارے تمام احکامات واپس لے لیے، پھر بھی خلیفہ کی معزولی پر لوگوں نے ایکا کر لیا اور بالآخر انہیں حکومت سے الگ کر دیا گیا۔ ان کے بعد ان کا چچا داد بھائی مصطفیٰ رابع تخت نشین ہوا، اور چونکہ انہی لوگوں نے اسے اس منصب تک پہنچایا تھا، اس لیے وہ اپنے مقرر کردہ لوگوں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن گیا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی سلطانی فرامین جاری کر دیے اور جدید نظام کو کالعدم قرار دے دیا۔ تمام اسکول اور اصلاحی ادارے فوراً بند ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دور میں مشکلات کم نہ ہوئیں اور بالآخر ان کی حکومت کا تختہ بھی الٹ دیا گیا۔ دولت عثمانیہ کے انحطاط پر دشمنوں نے بغلیں بجائیں اور فرانس نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مشہور سپہ سالار نپولین بوناپارٹ کی قیادت میں ایک جنگی مہم روانہ کی، جسے اس دور میں خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ یہ حملہ در حقیقت فرانس میں جاری بغاوت کا راستہ روکنے کی ایک کوشش تھی اور اس کے باغیانہ افکار کے اثرات کا نتیجہ تھا۔ بوناپارٹ نے اس حملے میں فرانسیسی علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اس حملہ میں یہ تعداد معمول کی نسبت سے دگنی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس حملہ کے دوران 122 عالم موجود تھے۔ یہ علماء فرانس کے اس کردار سے متاثر تھے جو اس نے کیتھولک کلیسا کی اصلاح کے سلسلے میں ادا کیا اور 16ویں صدی کی ابتدا سے شروع ہونے والی اصلاحی تحریک کے مخالف تھے۔ یہ لوگ جب مشرق میں آئے تو فولیٹر جیسے فرانسیسی انقلاب کے اہم ترین فقیرین کے افکار کو بھی ساتھ لائے۔ یہ تمام علماء یہودی ماسونی مجالس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خاصے مشہور تھے اور انہی لوگوں نے جدت، بھائی چارہ اور مساوات جیسے نعرے بلند کیے۔ یہ ایسے افکار و نظریات تھے جو عام طور پر مسیحی دین اور مذہبی افکار کے مخالف تصور کیے جاتے تھے۔ لہذا تاریخ نگاروں کی اس بات کو قبول کرنا کہ اس حملے کا مقصد صرف مشرق میں برطانیہ کے مفادات پر ضرب لگانا تھا، ہماری سادگی ہوگی۔ اگر اس حملے کا مقصد برطانوی مفادات پر ضرب لگانا ہی ہوتا تو علماء کی اتنی بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لے کر جانے کا مقصد کیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ فرانس مشرق میں فرانسیسی شہنشاہیت کا قیام چاہتا تھا تاکہ وہ اس طرح اس علاقے میں سرمایہ دار طبقہ کی خواہشات کو پورا کر کے، جو آہستہ آہستہ انقلاب کے بعد حکومت میں حصہ چلا رہا ہے، اور دوسری طرف کلیسا کو خوش کر سکے جو اگرچہ فرانس میں جدیدیت سے بری طرح مات کھا چکا تھا، لیکن ابھی تک فرانس کے لوگوں پر اس کے کافی اثرات موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس چاہتا تھا کہ فرانسیسی نفوذ کو یقینی بنایا جائے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مصر پر فرانس کے حملے کے کئی مقاصد تھے۔ یہ اقتصادی بھی تھے، سیاسی اور استعماری بھی، اور دینی بھی۔ یا زیادہ مناسب الفاظ میں یہ حملہ بیک وقت عسکری اور فکری تھا۔ اس لیے نپولین اس حملے میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ دراصل آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان سلیم ثالث ایک بہت ہی مخلص حکمران تھے اور وہ چاہتے تھے کہ دولت عثمانیہ اور اسلام کی فوج ترقی کرے، لیکن انکشاریہ کی صورت میں فوجی اس کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ایسے فوجیوں سے اور ایسے حکمرانوں سے بچائے جو ملت اسلامیہ کے زوال کا سبب بنتے ہیں، اور ہمیں ایسے حکمران اور ایسے سپہ سالار عطا فرمائے جن کے جھنڈے تلے ہم بیت المقدس کو اپنا وطن بنائیں اور وہاں پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرائے۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔